بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم۔ ڈاکٹر ضیاء الحق شمسی آپ سے مخاطب ہے۔ آج 27 فروری ہے سن 2022۔ آج کا دن پاکستان کی تاریخ میں انتہائی اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ آج سے ٹھیک 3 سال قبل 27 فروری 2019 کو ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس نے پاکستان کی صلاحیتوں اور اس کی تاریخ میں ایک تاریخ رقم کر دی۔ بھارت نے پاکستان کی افواج کے ارادے کی پختگی کو للکارا اور پھر افواج پاکستان کو جب جوابی کارروائی کرنی پڑی تو وہ بھارت برداشت نہیں کر سکا۔ دراصل آج میں آپ کو ایک انتہائی اہم چیز سمجھانا چاہتا ہوں۔ ڈیٹرنس، آپ نے یہ لفظ بہت سنا ہوگا، نیوکلیئر ڈیٹرنس۔ ڈیٹرنس کی اردو تعریف آج تک کسی نے صحیح طرح نہیں کی۔ کچھ لوگ اسے دھمکی سمجھتے ہیں اور کچھ لوگ اسے سمجھانا سمجھتے ہیں، جبکہ دھمکی تو وارننگ ہوتی ہے۔ ڈیٹرنس کے صحیح اردو معنی ہیں تنبیہ، انتباہ کرنا، تنبیہ کرنا۔ یعنی آپ اپنے دشمن کو یہ بتاتے ہیں کہ اگر اس نے آپ کی مرضی کے برخلاف کوئی عمل کیا تو اسے نقصان اس قدر اٹھانا پڑے گا کہ وہ اسے برداشت نہیں کر سکے گا۔ بھارت نے پاکستان کی یا ساؤتھ ایشیا میں موجود ڈیٹرنس رجیم کو چیلنج کیا، اور 14 فروری 2019 کو جب ایک کشمیری نوجوان عادل ڈار نے بھارت کے ایک فوجی دستے پہ خودکش حملہ کیا جس میں اس کے 40 سپاہی مارے گئے، تو بنا کوئی تحقیق کیے کہ حملہ کس نے کیا، کیسے کیا، کون کون اس میں ملوث ہے، بھارت نے سیدھے سیدھے الزام پاکستان پہ لگا دیا۔ پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے اس واقعے کی مذمت کی اور بھارت کو یقین دلایا کہ اگر ثبوت فراہم کیے گئے تو پاکستان اس پہ جوابی کارروائی کرے گا۔ لیکن مودی حکومت کا ڈیزائن کچھ اور تھا، اور مسلسل خود مودی نے اور اس کے وزراء نے پاکستان کو دھمکیاں دینی شروع کر دیں کہ ہم پلوامہ کا بدلہ لیں گے۔ پاکستان کی فوجی و سیاسی قیادت بھارت کے عزائم کو جان گئی، اور اسی لیے مشاورت کے بعد وزیر اعظم پاکستان نے 19 فروری کو تنبیہ کی بھارت کو کہ اگر آپ نے کسی بھی قسم کی کوئی فوجی کارروائی کی تو ہم جوابی کارروائی کا سوچیں گے نہیں بلکہ جوابی کارروائی کریں گے۔ لیکن بدقسمتی سے بھارت کے وزیر اعظم نے وزیر اعظم پاکستان کی اس تنبیہ کو سیریس نہیں لیا، کیونکہ بھارتی وزیر اعظم تجربہ کار ہیں اور کافی عرصے سے بھارت کے وزیر اعظم تھے، جبکہ پاکستانی وزیر اعظم کو ابھی 1 سال بھی نہیں ہوا تھا وزارت عظمیٰ کے عہدے پہ، اور مودی صاحب جو ہے وہ عمران خان کو نا تجربہ کار سمجھ کر انہیں دھمکیاں دے رہے تھے۔ ناظرین کرام، تاریخ میں اس طرح کا ایک واقعہ اور بھی ہے، لگے ہاتھ بیان کر دوں۔ 1962 میں کیوبن میزائل کرائسس ہوئے، جب سوویت یونین کے لیڈر خروشچیف نے کیوبا میں سوویت میزائل نصب کیے،
امریکہ کی تاریخ ہے پچھلے 200 سال میں اس نے ناردرن ہیمسفیئر میں کوئی تھریٹننگ پوسچر کسی بھی ملک کو اڈاپٹ نہیں کرنے دیا، کسی بھی قسم کی کوئی فوج، کوئی میزائل نہیں لگانے دیا۔ خروشچیف نے یہ حرکت اس وقت کیوں کی؟ کیونکہ امریکہ کے صدر جان ایف کینیڈی تھے اور خروشچیف یہ سمجھا کہ یہ ایک ناتجربہ کار شخص ہے اور یہ میرے میزائل تنصیب کرنے کی کوئی بھرپور جوابی کارروائی نہیں کر سکے گا۔ خروشچیف یہ بھول گیا کہ امریکہ میں کام صرف صدر کی مرضی سے نہیں ہوتا، بلکہ ایک آرگنائزیشنل اسٹرکچر ہے جس کے تحت فیصلہ سازی ہوتی ہے۔ صدر کینیڈی نے فوراً ہی ایگزیکٹو کونسل کی میٹنگ طلب کی اور مشاورت کے بعد جوابی کارروائی کا آغاز کیا، اور پھر خروشچیف کو اپنے میزائل واپس لینے پڑے۔ کچھ اسی طرح یہاں بھی ہوا۔ مودی سمجھے کہ عمران خان کی دھمکیاں محض لفاظی ہے اور یہ شخص جو کہ بہت زیادہ تجربہ کار نہیں ہے جوابی کارروائی نہیں کر سکے گا، اس لیے 25 اور 26 فروری کی رات کو بھارتی فضائیہ نے بالا کوٹ کے علاقے میں ایک کارروائی کی، جو کہ ہمارے حساب سے ناکام تھی، لیکن کلیم یہ کیا گیا کہ ایک ٹیررسٹ ٹریننگ کیمپ تباہ کیا گیا ہے اور اس میں 600 لوگوں کو شہید کر دیا گیا ہے، نعوذ باللہ۔ بھارت اس کا زمینی ثبوت نہیں دے سکا، جبکہ ہمارے ڈی جی آئی ایس پی آر اگلے دن لوگوں کو وہاں، صحافیوں کو وہاں لے گئے اور انہوں نے جگہ دکھا دی جہاں پر یہ حملہ ہوا تھا۔ بدقسمتی سے 4 درخت نقصان اٹھائے تھے، جس کا ہمیں افسوس ہے کہ ہمارے 4 درخت جو ہیں وہ شہید ہوئے۔ پاکستان کی سیاسی اور فوجی قیادت فوراً ہی سر جوڑ کے بیٹھ گئی اور جوابی کارروائی کا فیصلہ کیا اور ذمہ داری سونپی گئی پاک فضائیہ کو، اور پاک فضائیہ نے جو کارروائی کی وہ میں ابھی بیان کرتا ہوں، لیکن یہاں پر ایک بار پھر ڈیٹرنس کو سمجھا دوں آپ کو کہ ڈیٹرنس کی کریڈیبلٹی صرف اسی وقت بنتی ہے جب آپ جو کہتے ہیں وہ کرتے ہیں۔ اب وزیر اعظم پاکستان نے چونکہ یہ کہا تھا کہ اگر آپ نے کوئی کارروائی کی تو ہم جواب دینے کا سوچیں گے نہیں بلکہ جواب دیں گے، تو اگر اس موقع پر جواب نہ دیا جاتا بالا کوٹ کا تو پھر ڈیٹرنس کی کریڈیبلٹی ختم ہو جاتی۔ الحمدللہ پاک فضائیہ نے اگلے ہی دن یعنی 27 فروری کی صبح کو اجالے میں، براڈ ڈے لائٹ میں، انتہائی اہم تنصیبات کے ارد گرد نشانہ داغ دیا۔ ان تنصیبات کو تباہ صرف اس لیے نہیں کیا کیونکہ پاکستان جنگ نہیں چاہتا تھا، صرف تنبیہ کر رہا تھا اور ڈیٹرنس ریجیم کو ری اسٹیبلش کرنا چاہ رہا تھا۔ سبحان اللہ، پاک فضائیہ نے جو کام کیا تاریخ میں سنہری الفاظ سے لکھا جائے گا، بلکہ لکھ دیا گیا ہے۔ اور اسی دوران 2 لڑاکا طیارے انڈین ایئر فورس کے مار گرائے، جس میں سے ایک ہوا باز، آپ نام سے واقف ہیں، ابھی نندن کو زندہ گرفتار بھی کر لیا گیا اور کچھ عرصے بعد انہیں خیر سگالی کے جذبے کے تحت واپس بھارت بھیج دیا گیا، جہاں پہ انہیں بے پناہ انعام و اکرام سے نوازا گیا۔ تو ناظرین کرام، اس دن کی اہمیت اس لیے بڑھ جاتی ہے کہ اس دن پاکستان نے جو بات کی تھی وہ پوری کی، الحمدللہ۔
اللہ کے کرم سے اور ڈیٹرنس رجیم کو ری اسٹیبلش کیا، کیونکہ اگر ایسا نہ کیا جاتا تو مودی سرکار کو شے مل جاتی اور وہ یہ سمجھتا کہ پاکستان کے وزیر اعظم کی جو باتیں ہیں اسے اس کی افواج سپورٹ نہیں کرتی، اور ہم جب چاہیں پاکستان پہ بالا کوٹ جیسے حملے کر سکتے ہیں۔ پاک فضائیہ کی اس جوابی کارروائی کی وجہ سے آج 3 سال گزرنے کے بعد بھی بھارت پاکستان کے خلاف کوئی بڑی کارروائی نہیں کر سکا۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ وزیر اعظم پاکستان نے جو تنبیہ کی، پاک فضائیہ نے اسے پورا کیا اور وہ اس معیار پہ پوری اتری، الحمدللہ۔ تو اس موقع پہ پاک فضائیہ کے شاہینوں کو سلام پیش کروں گا۔ ایک بات پھر واضح کر دوں، یہ عمل صرف پاک فضائیہ کا نہیں ہے کہ ڈیٹرنس رجیم ری اسٹیبلش ہوئی، تمام پاک افواج کا کردار ہے۔ پاکستان کی نیوی نے انڈین سب مرین کو ڈیٹیکٹ کیا، اور پاکستان کی بری افواج ان تمام معاملات میں انتہائی مستعدی سے اپنے فرائض انجام دے رہی تھی، لیکن چونکہ انڈین ایئر فورس کے 2 جہاز گرائے تو پاک شاہینوں کا سلام تو بنتا ہے۔ عرض کیا ہے، سوار ہو تم فضاؤں کے، ہواؤں کے، خلاؤں کے، سوار ہو تم فضاؤں کے، ہواؤں کے، خلاؤں کے، ہے ناز مجھے تم پہ اے وطن کے شہ سوارو، ہے ناز مجھے تم پہ اے وطن کے شہ سوارو، نہ پکڑ سکا ہے کوئی، نہ پکڑ سکے گا کوئی، انشاءاللہ نہ پکڑ سکا ہے کوئی، نہ پکڑ سکے گا کوئی، پل بھر میں گرا دیتے ہو دشمن کے پتنگے، پل بھر میں گرا دیتے ہو دشمن کے پتنگے، ڈر جاتا ہے دشمن سن کے تمہارا، ڈر جاتا ہے دشمن سن کے تمہارا، جب نام لیا جاتا ہے چائے پہ کہیں بھی، جب نام لیا جاتا ہے چائے پہ کہیں بھی، تعریف ہی کرتے ہیں ایک بار جو ملتے ہیں، تعریف ہی کرتے ہیں ایک بار جو ملتے ہیں، بھولا نہیں ابھی چائے جو پلائی تھی، ابھی سے مراد یہاں ابھینندن، بھولا نہیں ابھی چائے جو پلائی تھی، یا رب میرے شاہین کو ملے وہ طاقت پرواز، یا رب میرے شاہین کو ملے وہ طاقت پرواز، دشمن کو گرا دے بس موقع ہی ملتے، دشمن کو گرا دے بس موقع ہی ملتے، آمین ثم آمین۔ آپ کا بہت شکریہ، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔